مشہور شاعر راحت اندوری کا دل کا دورہ پڑنے سے نधन ہو گیا ہے۔ وہ کورونا وائرس سے بھی سنکرمت تھے، جس کا اپچار کے لیے انہیں مدھیہ پردیش کے اندور میں 10 اگست کی دیر رات اروندو اسپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا۔ راحت اندوری کے بیٹے ستلج نے اس بات کی جانکاری دی تھی۔ راحت اندوری نے خود بھی ٹویٹر پر اس بات کی جانکاری دی تھی۔ انہوں نے لکھا تھا کہ کووڈ کے شروعاتی لکشن دکھائی دینے پر کل میرا کورونا ٹیسٹ کیا گیا، جس کی رپورٹ پازیٹیو آئی ہے۔ اروندو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں، دعا کیجیے کہ جلد سے جلد اس بیماری کو ہرا دوں۔ ایک اور التجا ہے، مجھے یا گھر کے لوگوں کو فون نہ کریں۔ میری خیریت ٹویٹر اور فیس بک پر آپ کو ملتی رہے گی۔ تو آپ کو بتا دیں آج مشہور شاعر راحت اندوری کا دل کا دورہ پڑنے سے نधन ہو گیا۔ وہ کورونا وائرس سے بھی سنکرمت تھے۔ ہمارے ساتھ پنکج شریواستو جی جڑ گئے ہیں اس بات کرنے کے لیے۔ پنکج جی، آج کا جو دور ہے، نفرتوں کا دور جو چل رہا ہے، اس دور میں ایک بے خوف آواز کا چلے جانا کتنا بڑا نقصان؟ جی واقعی بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ راحت جیسے شاعر عام طور پر جلد ملتے نہیں ہیں۔ اردو شاعری کی جو پرمپرا رہی ہے اس میں کہا جائے کہ غزل کی ایک خاص ترکیب رہتی ہے، جس میں ایک نرمی اور ملائمیت رہی ہے، اور راحت نے اسے جس طرح سے عوامی شاعری میں تبدیل کیا، عام آدمی کی زندگی کے جو تکلیف، دکھ اور غصہ ہے اس کو جس طرح سے ظاہر کیا اپنی شاعری کے ذریعے، اس نے انہیں بہت مقبول بنایا۔ راحت اندوری جیسے شاعر عام طور پر اگر آپ دیکھیں تو جلدی نظر نہیں آئیں گے۔ وہ بہت ایسی پرمپرا سے آئے تھے جو بہت کہا جائے کہ اعلیٰ درجے کی، جس میں ایک تربیت تھی اردو کی، خاص طور پر خود وہ اردو کے شکشک رہے ہیں، اردو میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی اور دنیا بھر کی شاعری پر ان کا کام تھا۔ لیکن جب وہ مشاعروں میں گئے، اور پچھلے 40 سالوں سے وہ مشاعروں میں بہت ہی مقبول شاعر تھے، دنیا بھر میں جہاں بھی ہندی اور اردو کو سمجھنے والے لوگ تھے، اور کم سے کم سننے میں تو کوئی فرق ہندی اور اردو میں نہیں ہوتا، لکھنے میں، لپی میں چاہے ہو، تو پورا مطلب ان کا جو طور طریقہ تھا اور جس طرح سے وہ لوگوں کے دل کی کو آواز دیتے تھے، وہ اپنے آپ میں ایک بے حد لگتا تھا کہ آپ کو ایک بڑی پرفارمنس دیکھ رہے ہیں۔ جس انداز میں وہ لفظوں کو ہوا میں اچھال کر پکڑتے تھے، اور جب پکڑتے تھے اور چھوڑتے تھے آپ کی اور، تو لگتا تھا کہ جیسے کوئی تیر آپ کے دل میں سیدھے دھس جاتا ہے۔ اب سوچیے، آپ ایک آدمی یہاں سے شروع کرتا ہے، جب وہ کتنی جس کو ہم کہتے ہیں غزل، مولتہ محبوبہ سے بات کو کہتے ہیں، غزل ہرن کی آنکھوں کو ایک طرح سے غزل کہا جاتا ہے، محبوب سے بات چیت کو غزل کہا جاتا ہے، بہت ہی نرمی، اور وہ چیز ہے راحت کے یہاں۔ وہ شروع کرتے ہیں جب تو لکھتے ہیں، اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو، اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو، دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ یعنی بہت ہی نرمی سے وہ بات کہتے ہیں، اور جب حالات بدلتے ہیں تو وہ یہاں تک جاتے ہیں جب کہتے ہیں کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ اور اس کے بہت سے شعر جو آج کل بہت زیادہ پاپولر ہیں۔ دلچسپ بات ہے کہ یہ سارے لکھے گئے ہیں 20-25 سال پہلے، ایمرجنسی کے دوران بھی وہ اسی بے باکی سے لکھ رہے تھے، اور آج لگتا ہے جیسے آج کے حالات پر وہ لکھ رہے ہیں۔ ان کا ایک بہت زیادہ جو مشہور شعر ہے، جو غزل ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ یہ جو بے باکی تھی اور جو حوصلہ تھا، اور لگتا تھا سننے والوں کے، چاہے آپ جتنی تکلیف سے گزر رہے ہیں، جب آپ راحت کو سنتے تھے تو آپ کے اندر ایک آتم وشواس آ جاتا تھا۔ راحت کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ عام آدمی کی زبان کو عام آدمی شاعری بنا کر انہوں نے پیش کی، اسی لہجے میں پیش کی جو عام آدمی نہ صرف سمجھ رہا تھا، اور اس میں وہ بڑی گہری باتیں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بہت وہ ہلکی بات کہہ رہے تھے، ہمیشہ وہ ایک مطلب کچھ گہری بات کرتے ہوئے آتے ہیں، اور
ہم کو اپنے ساتھ بہا لے جاتے ہیں اپنی شاعری میں. آسان سے شبدوں میں شاعری کو پیش کرنا اور ایک بہت بڑا شونیہ ان کے جانے کے بعد کہیں نہ کہیں شاعری کی دنیا میں اور ان لوگوں کے بیچ چھوڑ گئے ہیں جو لوگ شعر و شاعری کو یا کویتاؤں کو پسند کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ پنکج جی ہم سے جڑنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے. راحت اندوری بہت پراسنگک لیکھن کرتے تھے. ان کا ایک شعر لکھا تھا, میں مر جاؤں تو میری ایک الگ پہچان لکھ دینا, لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا. میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا. میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا, لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا.